آداب دوستوں، میں شازیہ قدوائی اندازے بیان کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب سے مخاطب ہو رہی ہوں. ایک خصوصی ملاقات آپ سب کی انداز نظر ہے. دوستوں، کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، اور کچھ ملاقاتیں پوری ہونے کے بعد بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ان سے پھر سے مل لیتے. اس خواہش کو ایک فرمائش بنا کے ہم نے سامنے رکھا تہذیب حافی کے، اور ان سے یہ گزارش ہوئی کہ ایک بار پھر ہم سے روبرو ہوں. آئیے دوستوں، ساتھ مل کے تہذیب حافی سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے. آداب تہذیب حافی. آداب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیسے ہو تہذیب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. چلیے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس انٹرویو کے دوران ہمارے ریحان صدیقی بھی آپ سے جڑیں گے. ان کے پاس بھی کچھ مختلف سوال ہیں آپ کے لیے جو آپ کو جواب دینے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کریں سوالوں کا سلسلہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقریباً 17-18 سالوں سے آپ شاعری کر رہے ہیں. جی. اپنے سفر کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیے. ہاں، یہ اتنا ہی سفر درکار ہوتا ہے ایک شاعر کو نا، کم سے کم. میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ اس شاعری کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر چور سوچ نہیں ہوتا. مطلب یوں نہیں ہوتا کہ آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چونکہ ریاضت نہیں ہوتی، وہ ایک پوری وہ جو ہمارے اس میں کہتے ہیں پی کاٹنا، وہ آپ کو 17 سے 18 سال درکار ہے، جس میں آپ پورے کلاسیکی شاعر کو پڑھیں اور آپ کو شاعری کے روایت کا پتہ، اس میں سب کچھ یعنی جاننا ہوتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ ہماری کلاس میں تب بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا. سال مطلب ہفتے بعد ٹیچر کرتے تھے اسکول میں، کسی بھی کالج کے اندر ایک بزم ادب ہوتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بچہ آ کے کچھ سنائے گا، کوئی گانا، کوئی شعر، ایسا کچھ. تو ہم اس میں سب سے زیادہ پذیرائے جاتے تھے. مطلب وہ ہمیں ٹیچر کہا کرتے تھے آپ آگے شعر سنائیں. تو ہمیں بہت سارے شاعروں کے شعر یاد تھے. ہم خود شعر لکھیں، میں خود شعر لکھوں گا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اچھا. لیکن چونکہ شاعری سے محبت تھی، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنی شاعری کرنی نہیں تھی اور مجھے اپنی شاعری سے محبت نہیں تھی، مجھے صرف شاعری سے محبت تھی. مجھے سب کے شعر یاد رہتے تھے، ہمیشہ میں کرتا تھا. ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا دوستوں کا، چھوٹے موبائل ہوا کرتے تھے جس میں 70 میسج کے بعد آپ کی میموری فل ہو جاتی تھی. تب غزلیں ہوا کرتی تھی، تو اگر آپ کے محبوب کا میسج بھی آتا تھا تو آپ غزلیں نہیں ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کو میسج ڈیلیٹ کرتے تھے. یہ ایک امتحان ہوتا تھا ایک شاعر کے لیے کہ اگر میں اس کا میسج ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ بھی بڑی بری بات ہے، اور اگر میں غزل ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ بات. تو ہم نے اس وقت بھی محبوب پہ شاعری کو ترجیح دی اور ہم غزلیں ڈیلیٹ نہیں کرتے تھے. عرفان عارج ہمارا ایک دوست تھا، درزی کا کام کرتا بھی شاعر ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ اس کے جی کے میسجز کے لیے کتنی غزلیں ڈیلیٹ کر بیٹھے. تو یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو چلتا گیا، اور ہم نے میں نے کئی بسیں بدلیں شاعروں کو ملنے کے لیے. ہر بندے سے پوچھا شاعری کے بارے، ہمیں جس نے جو بتایا ہم نے اس کو استاد سمجھا، اور یہ ایک تھکا دینے والا سفر تھا اور ہوتا بھی ہے. تب پذیرائی کا کچھ پتہ، تب اندازے میں اور تو اتنا ہمارے سامنے تو نہیں تھا. تب محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی اور ہمیں کوئی پلیٹ فارم میسر بھی نہیں آتا تھا. اور اس وقت بھی ظاہر ہے جو شاعروں کی لابیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہ سارا سلسلہ تھا. تو ہم نے بس یہ سوچے بغیر کہ ہمیں کوئی جانے گا یا نہیں جانے گا، ہم نے شاعری سے محبت کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے پہلے کہا کہ شاعری سے محبت نہیں تھی، ابھی آپ نے کہا شاعری سے محبت کی. آپ کو نہیں لگ رہا اس پورے سلسلے میں لوگوں کو آپ سے محبت ہو گئی؟ یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے شاعری سے محبت نہیں، ایسا میں کبھی نہیں کہہ رہا. مجھے یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی شاعری سے محبت، اپنی شاعری سے محبت، لیکن لوگوں کو آپ سے محبت ہو گئی. ہاں، وہ بس. یہ کیسے ہوا؟ یہ میں نے جب خود میں آپ کو بتاتا تھا کہ بتا رہا تھا کہ ہمارے میسج کا گروپ ہوتا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ 2 دوست تھے میرے، 3-4 ہم لوگ تھے، ایک دوسرے کو شعر بھیجا کرتے تھے کہ یہ شعر کیسا، یہ شعر، اس میں شاعر کا نام نہیں آتا تھا. تو میرے دوست ہوتے تھے قیوم اور رضوان، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھے شاعر تھے، فوت ہو گئے. تو میں ان کو شعر لکھ کے بھیجتا تھا، انتخاب کسی شاعر کا. تو جب میں ان کو شعر بھیجتا تھا تو آگے سے وہ کہتے تھے ارے واہ کیا کہنے واہ. ان کی داد سے میں یہ اندازہ لگاتا تھا کہ یہ شعر کیسا ہے، کہ کتنا اچھا ہے کتنا برا. اور وہ آپ کے اپنے شعر ہوتے تھے؟ ابھی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہتا. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں اپنا شعر بنا کے ان کو بھیجتا ہوں. بہت اچھا. اپنا شعر لکھ کے میں نے بھیجا. بہت اچھے. تو اس دن سب سے زیادہ داد آئی. تو
तो फिर मैं ये भी सोचता रहा कि ये शायद बुरा होगा, उनको पता लग गया होगा मेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रहे, यार इसने खुद लिखा होगा इसमें वज़न वगैरह नहीं है, तब मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर वक्फे से एक दफ़ा फिर मैंने शेर भेजा, तब मुझे ये लगता था मैं ये फराज इन सब से तो मैं अच्छा शायर हूँ, मुझे ये ज़्यादा ठात देते। जिस हद तक आपकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से लोग आप पे दिल और जान निछावर करते हैं, कल के प्रोग्राम में भी हमने देखा कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ हाफी को सुनना चाह रही है और कोई इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि दूसरे शायरों से होते हुए पहुंचना है। तो इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे, इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे जो आपके फैन फॉलोइंग है? मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम जब लिख रहे थे तब हमें कोई भी नहीं सुन रहा था, तो हम लिख रहे थे, और हमें मौका मिला, हमें लोगों ने जानना शुरू किया, हम तब भी लिख रहे हैं। वक्त बदलेगा, खुदा ना खास्ता कभी एक ऐसा दिन आए कि लोग हमें सुनना छोड़, हम तब भी लिखेंगे। ये उनका प्यार है, हमें अपने काम करने पे इतनी मोहब्बत मिल रही है तो हम उनके शुक्रगुजार ही हैं बस। आदाब दोस्तों आज हम खुश बहुत हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत दिनों से मैं एक ख्वाहिश थी जो अभी पूरी हो रही है कि हम अपने महबूब शायर जिसको हम बहुत चाहते हैं उनसे कुछ सवाल करने का हमें मौका मिला है। तो हम तहजीब मियाँ से कुछ सवाल करेंगे और तहजीब मियाँ हमें उन बातों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तहजीब, शुरुआती दिनों में मेरे ख्याल से आपने गज़लें बहुत लिखी हैं और बड़ी खूबसूरत गज़लें लिखी। उसे कुछ अरसों से हमने देखा कि आप नज़मों की तरफ जो है ज़्यादा आपका वो है और नज़में आपने काफ़ी लिखी हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये लाशऊरी तौर पे हुआ है कि आप पर्पसली इस तरफ आपका रुझान गया है? रियान भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पर्पसली नहीं है, लाशऊरी तौर पर ही है। लेकिन ये होता है कि जो शायर है उसको ज़ाहिर है जो असनाफ होती हैं वो कई दफ़ा तो खुद अपना तयन करके आती हैं। मतलब चीज़ें जब आपके ऊपर उतरती हैं, जब आप लिखने का सोचते हैं, फिर कुछ ऐसे मजमून होते हैं जो गज़ल में आप नहीं बांध सकते, तो आपको नज़्म की तरफ आना पड़ेगा। स्टार्ट में प्रैक्टिस के तौर पर नज़में लिखता रहा हूँ, लेकिन मैं तब तयन नहीं कर सकता था कि मैं किस तरह की नज़में लिखूँ। और कई दफ़ा मुझे लगता है, हम फिर जब मैं ओरिएंटल कॉलेज में था, हमारे प्रोफेसर्स में जो हमारे असातिज़ा थे उनमें एक बात जो ज़ेर बहस रहती थी वो ये कि क्या एक शायर अपने आप को खुल के नज़्म में बयान कर सकता है या गज़ल के अंदर, क्योंकि गज़ल के अंदर पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं, काफ़िए की, रदीफ़ की, फलाने। लेकिन नज़्म होती है, थोड़ा सा आज़ाद मामला होता है, उसमें आप कोई एक बात खुल के डिस्कस कर सकते हैं। एक तो किसी हद तक ये वजह रही कि मुझे उसमें आसानी दिखना जब शुरू हुई तो मैंने नज़में कहना शुरू कर दी। लेकिन फिर लाशऊरी तौर पर नज़मों का क्या सिलसिला है कि जब आप ये कहना शुरू करते हैं आपके साथ रच जाती हैं। फिर इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का मजमूई मिजाज है वो गज़ल का मिजाज है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई मौसम अच्छा बनता है तो लोग दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि यार आज बड़ा अच्छा कोई शेर तो सुनाओ। तो वो शेर जो है ना, शेर वो अब आप देखें इंस्टा रील वगैरह पे भी शेर ही चल रहा है। तो एक तो नज़्म है वो इसलिए भी कभी लोग उसकी तरफ नहीं जाते कि वो इतना सफर भी नहीं करती। जी बिल्कुल, क्योंकि तवील होती है, लोग इतनी सुनते नहीं है। लेकिन मैंने ये इसलिए भी लिखी, मुझे पता था मेरी सुनेंगे नज़्म तो मैं बस फिर जब आसानी हो जिसमें तो मैं नज़्म ही लिख देता हूँ। जैसे भाई एक और